آپ کی جب حکومت آئے گی تو پھر تو ہم فلم وغیرہ تو نہیں دیکھ سکیں گے، موویز وغیرہ اس پہ پابندی لگ جائے گی؟ نہیں، ہم تو بہترین فلمیں بنائیں گے، اس کو اچھا، عام کریں گے اور اس کو ایجوکیشن کا ذریعہ بنائیں گے، اس کو نئی نسل کو ٹریک پہ ڈالنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہمارے بڑے آئیڈیاز ہیں، اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ جو ہمارے بنائے ہوئے فلمیں ہیں وہ دنیا میں نمبر 1 ہوں گے۔ یعنی آپ اس میڈیم پہ یقین رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے؟ بابا یہ تو ایسی بات ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی حکومت آئے گی تو آپ اونٹوں پر چلیں گے یا جہاز پر۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں نے چاند پر قدم رکھا ہے تو ہمیں مریخ کی طرف جانا چاہیے۔ تو اس لیے فلم تو بہت بنیادی چیز ہے، اور فلم کے ذریعے یہ جو خاکے بنتے ہیں اس کے ذریعے یہ تو ایجوکیشن کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہو جی، تو ہم ہر گھر کو ایک دانشگاہ نہ بنا سکتے، ایک اسکول بنائیں گے۔ ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہاں ہی سمجھ جائیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ بچوں کا جو علاج ہے وہ گھر کے اندر کیسے ہو سکتا ہے، صفائی کا کیا نظام ہونا چاہیے، ایک خاندان کو منظم رکھنے کا کیا ذریعہ ہونا چاہیے۔ یہ میڈیا کے ذریعے ممکن ہے کہ فائد شعاری کیا چیز ہوتی ہے، سادہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ان تمام چیزوں کا استعمال نفل نہیں ہے، یہ تو حکم ہے کہ اس کا استعمال کرے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی آپ کے لیے ہے تو میرے لیے ہے، تو مجھے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر میں استعمال نہیں کرتا ہوں پھر تو میں مجرم ہوں، لیکن اچائی کے لیے، بلائی کے لیے، نیکی کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو جماعت اسلامی کی طرف سے خواتین الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں عام انتخابات میں؟ ہمارے ہاں جو الیکشن کمیشن کا قانون ہے 5% جی، ہمارے امیدواران موجود ہے۔ ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے قبل میں نے کوئٹہ بات کی، وہاں ہمارا ایک بہن کڑی ہے سمینہ باجی، جی، قومی اسمبلی کے لیے۔ ادھر لیا میں ہماری ایک بہن کڑی ہے غزالہ صاحبہ۔ تو اچھا، گزشتہ دنوں جو سب سے پہلا بڑا جلسہ میں نے کیا خواتین کا غزالہ صاحبہ کا لیا لیا میں میں، کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہزارہ خواتین آئی تھی، پرجوش انداز سے انہوں نے اپنے جلسے کا انعقاد کیا تھا۔ تو اس لیے ہم نے حصہ لیا ہے، ہم پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے تو مرکزی شورا میں بھی ایک بڑی تعداد میں خواتین موجود ہے، اور منتخب خواتین، ایسا نہیں ہے کہ نامزد ہے، خواتین نے خواتین کو منتخب کر کے ہمارے مرکزی شورا میں بھیجا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے بہنیں تھیں قومی اسمبلی میں، مثلا گزشتہ اسمبلی میں ہماری ایک بہن تھی عائشہ صاحبہ، جی سوات بالکل، سے ہے، تو جو ٹاپ 10 لوگ ہیں ممبران، اس میں عائشہ صاحبہ شامل ہے۔ اس طرح بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک بہن تھی حمیرہ بشیر صاحبہ، تو جو ٹاپ 10 کے بہترین ممبران ہیں ان میں ایک وہ بھی شامل ہے۔ تو ہمارے بہنیں نہ صرف اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں بلکہ وہاں ان کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، مثالی کارکردگی ہوتی ہے ان کی۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم واپس لائیں گے اگر ہماری حکومت آ گئی، تو اس کا کوئی طریقہ کار آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ کیونکہ آپ ہی کے وہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی ان کے آس پاس ادھر جاتے بھی ہیں، مل کے بھی آئے ہیں، طریقہ کار کیا؟ یعنی آپ امریکی صدر کو کہیں گے کہ چھوڑو بھائی اسے؟ ہم ہر وہ راستہ اختیار کریں گے ڈاکٹر عافیہ کے واپس لانے کے لیے جس سے اس کا واپس آنا ممکن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر عافیہ کا امریکی جیلوں میں رہنا یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ تمام آپ کے سابق وزرائے اعظم ایک نہیں بار بار گئے ہیں امریکہ، اور انہیں ایک بار بھی ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا ان کا جو ایک وکیل ہے امریکی ہے، انہوں نے جی، پریس کانفرنس کی کہ اگر پاکستان کی حکومت سنجیدگی کے ساتھ اس کیس کو لے لیتی اور امریکی ایڈمنسٹریشن سے بات کرتی تو رہائی تو ان کی ممکن رہائی تھی۔ ممکن ہے۔ ان کا یہ بات تو میرے خیال ہے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے، ان کے دانت شہید ہو گئے ہیں، ان کی ایک کان کی سماعت ختم ہو گئی ہے، اور اس طرح ان پر جنسی تشدد بھی ہوا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ اس وکیل نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ پاکستان کی حکومت کو اس بربریت کا، اس جبر کا بالکل پتہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بس غیر جانبدار رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کا واپس لانا ہمارے اوپر ایک فرض ہے، اور یہ ناممکن میں نہیں سمجھتا ہوں، صرف اخلاص کی کمی ہے، جرأت کی کمی ہے۔ تو اگر ان کا سفیر یہاں پر موجود ہے اور یہاں بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن سے ملتا ہے، کبھی پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈروں سے ملتا ہے،
تو جن سے بھی ملتا ہے ان لوگوں نے بھی ایک بار بھی ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرو، اور اس پر خدا کی قسم 100% ایک ایسا جھوٹ بنایا گیا ہے جو عقل نہیں مانتی ہے. یعنی کیس یہ ہے کہ باگرام ایئرپورٹ پر اس کمزور خاتون نے ایک افغانی سے بندوق چھینا ہے اور امریکی پر فائر کیا ہے، امریکی فوجی پر فائر کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس عورت کو، اس خاتون کو کراچی سے کس نے اٹھایا اور ادھر باگرام پہنچایا، ایئرپورٹ تک بالکل ٹھیک. پہنچایا؟ تو میں اس لیے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میری جماعت کو موقع دی، تو ہم ہر قیمت پر ڈاکٹر عافیہ کو امریکی جیل سے نکال کر واپس لائیں گے. جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کیا ہے ان کا آپس میں لنک کیا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ ایک طلبہ تنظیم ہے اور قابل فخر تنظیم ہے، سب سے پرانی تنظیم ہے، اور یہ بہت بڑی تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، اور ہم سب اسی اسلامی جمعیت طلبہ کے تربیت یافتہ ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا ایک مضبوط تعلق ہے، وہ نظریاتی بھی ہے، اگرچہ ان کا اپنا ایک دستور ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، لیکن سیاسی طور پر اور تنظیمی طور پر اور نظریاتی طور پر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو اپنی تنظیمی دائرے میں وہ بہرحال آزاد ہے. تو جمعیت کی وجہ سے جماعت اسلامی کو فائدہ زیادہ ہوا یا نقصان زیادہ ہوا؟ کیونکہ ہم یونیورسٹیز میں واقعات سنتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے جماعت اسلامی کو 100% فائدہ ہوا ہے. اور آپ اگر گن لے، لیاقت بلوچ اسلامی جمعیت طلبہ سے، امیر العظیم اسلامی جمعیت طلبہ سے، حافظ ادریس جماعت اسلامی جمعیت طلبہ سے، جناب پروفیسر ابراہیم صاحب جماعت اسلامی جمعیت طلبہ سے، مشتاق احمد خان، نعیم الرحمان، جناب ہمارا ڈاکٹر فرید پراچا، اس وقت یہ جتنے بھی ہمارے اس وقت لیڈرشپ ہے، یہ سب کے سب وہی ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ سے آئی ہے. تو بیسیکلی جماعت اسلامی کی جو قیادت اس وقت ہے وہ جمعیت سے آئے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ ان میں اکثریت اسلامی جمعیت طلبہ ہی سے آئی ہے، جی. لیکن وہ جب جماعت اسلامی میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے داخل نہیں ہوتے ہیں کہ بس ایک کمیشن کا ایگزام اس نے پاس کیا ہے اور یہاں اس کو ایک جاب مل گئی. نہیں، میں خود اسلامی جمعیت طلبہ کا 3 سال ناظم اعلیٰ رہا، لیکن ناظم اعلیٰ سے جب میں فارغ ہوا، پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہوا، پھر میں اپنے گاؤں گیا، ایک دیہات تھا، اس میں پھر میں اپنے مقامی جماعت میں شامل ہو گیا. پھر 2 سال بعد مجھے رکن بنایا، پھر وہاں مقامی امیر بنا، اور پھر وہاں سے چلتے چلتے میں صوبائی نظم کا حصہ بن گیا، پھر مرکزی حصہ بن گیا، پھر مرکزی جماعت کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی.